وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحكيم. تو حضرت جبل اللیل نے جو مکہ شریف کا اپنے دور کا امام ہے، جی ہاں وہ محدث بھی ہے، جی وہ فقیہ بھی ہے، اس نوجوان کو 24 سالہ نوزاد نوجوان کو خلافتیں بلا طلب دینے والا، اپنی اجازتوں سے نوازنے والا، یہ کوئی معمولی آدمی، کوئی ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں ہے. اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور طرفہ نور علی نور کہ وہ آل رسول بھی ہے، شہزادے رسول بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ خیر میں اس نے یہ کہا کہ یہ میری کتاب فقہ شافعی پر حج کے موضوع پر ہے، اس کا ترجمہ بھی کریں اور اس کا حاشیہ بھی لکھیں. اردو میں آپ نے ترجمہ لکھ کے اسی سفر حج میں آپ نے اسے پیش بھی کر دیا، اور قلم اٹھتا ہے، قلم چلتا ہے. آپ نے عربی زبان میں اس کتاب کی بہترین شرح بھی تحریر فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 100 سال پہلے کعبہ شریف کے طواف کے دوران جس عربی عالم دین نے، جس سید زادے نے، جس اللہ کے ولی نے ایک نوجوان کی پیشانی کو تاڑ لیا تھا اور پہچان لیا تھا اور یہ بتا دیا تھا، حرم میں پہچان کرا دی تھی، صرف حرم والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ واقع کر دیا کہ یہ نوجوان، یہ نزاد، یہ غیر معمولی نوجوان ہے. اس کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. وہ نوجوان کون تھا؟ جبل اللیل سے پوچھا گیا، اے جبل اللیل، اے سید زادے، اے عالم دین، اے فقیہ وقت کون تھا؟ آپ کی زبان یہ جواب دیتی ہے. آپ پردہ اٹھاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا بریلوی ہے. مبشرات کا سلسلہ دیکھیں. امام احمد رضا کو، حضرت امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت یا امام محض کسی ایک خانقاہ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ جو کل کے خدا کا انتخاب ہوتا ہے، جس پر رسول کی نظر عنایت ہوتی ہے، اسے حضرت سے اعلیٰ حضرت بنا دیا جاتا ہے. جس نظریے سے امام کو دیکھیں گے، اس نظریے سے آپ امام کو اپنے زمانے میں یکتا پائیں گے. تفسیر میں آپ کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا. آپ امام تفسیر بھی ہے، اللہ اکبر. آپ محدثین کے بھی امام ہے. فقہ میں امام اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. الاختصار، وقت نہیں بوا. یہ 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور ہیں قوم و ملت کی ہیں. یقیناً ان کی زیارتیں عظیم زیارتیں ہیں. بلکہ ایک جملہ میں اصلاح کرتے چلوں کہ حضور کی زیارت کا جو ثواب علماء کی زیارتوں سے نہیں ملے گا. یہ دھیان میں رکھیے، اسے توجہ سے سنیں. بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں یقیناً علماء رسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں، حضور کے نائب ہیں. مگر جہاں تک بات ہے ثواب کی تو سنیں اہل محبت کا مسلک کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے. وہابیوں نے امام اہل سنت کے زمانے میں بزور یہ کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے مکہ مت جانا، حج کا سفر مت کرنا. ہاں وہ 14ویں صدی کا امام تھا. قلم بے قرار ہو جاتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور فرماتے ہیں ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور
حضور کی زیارت تو بابا بہت بڑی بات ہے بابا. اہل محبت کا تو غازہ چہرے کا یہ ہے، مر جاؤں تو منہ پہ خاک مدینہ مل دینا. بس یہی ایک صورت نظر آئی ہے خدا کو منہ دکھانے کی. ورنہ صوفیاء کرام کا مسلک دیکھیں کہ فرماتے ہیں وہابیوں نے کہا رسول کے قبر کی زیارت کی نیت سے مدینے مت جانا، حج کا سفر مت کرنا. حج کا سفر بابا وہابیوں کا ہمارا اختلاف یہی اختلاف ہے. حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے، صرف فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا مفتی رجب علی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دورنگی چھوڑ دے یہ کرنگ ہو جا، سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا. عقیدے میں پختگی لاؤ سنی مسلمانوں. یاد رکھنا اہل محبت کا یہ مذہب ہے کہ رسول اللہ کی زیارت تو بہت دور کی بات ہے. یہ جملہ اہل محبت کے لیے، علماء کے لیے، سادات کے لیے، کہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں معاجہ شریف کے سامنے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں کھڑا ہونا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. حضور کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں ایک لمحہ جا کر کھڑا ہونا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. علماء ہمارے سروں کا تاج ہے، سادات سروں کا تاج ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ثواب کی برکتیں ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ توفیق دے. اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے. امام کے قلم کی روشنی میں اسے سمجھنا چاہیے. اللہ سعادتیں عطا فرمائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مبشرات کا سلسلہ دیکھے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا کے سامنے ابھی بالکل تشریف بھی نہیں لائے. ان کا تعارف کہاں سے ہو رہا ہے؟ حرم مکہ سے. اور کہاں؟ حرم مکہ سے ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین جمل اللیل اعلیٰ حضرت کو تو کبھی دیکھا نہیں تھا بابا، نہ جان نہ پہچان، اور 24 سال کی عمر میں بابا اعلیٰ حضرت کو سمجھانا مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. مشکل اس لیے کہ صرف ہندوستان نہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، صرف اسی صدی میں نہیں بلکہ پچھلی 2 صدیاں اور پیچھے جائیں، امام اہل سنت جیسا عالم دین، دقاق فقیہ، دقاق محدث پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا ہے. کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا قلم عطا فرمایا تھا. یہ جملہ نوٹ کریں کہ امام احمد رضا کو اللہ نے امام ابو حنیفہ کا قلم عطا فرمایا تھا، اور شہزادہ اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم کی کرامت عطا فرمائی تھی. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. اور مسلمانوں، بریلی کے امام کو بے یارو مددگار مت سمجھنا، بالخصوص سادات کرام اخل کے ناخن نہیں پھاوڑے لو. امام احمد رضا شریعت کا سفر ہو، طریقت کا سفر ہو، حقیقت کا سفر ہو، معرفت کا سفر ہو، امام احمد رضا تنہا نہیں ہے. قدم قدم پر ان کے شیخ، ان کے پیر غوث اعظم دستگیر ان کے رہبر اور رہنما بن کر ساتھ رہے. امام احمد رضا تو سیدوں کا پروردہ ہے، وہ سیدوں کا پالا ہے. ارے نظمی میاں نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا.
22 साल की उम्र है। अरे कितने पहलू बाबा, वक्त निकल गया है। मैं सोचा था कुछ बचपन की यादें सुनाऊं आज। इमाम अहले सुन्नत का बचपन जो है हैरत अंगेज है, दीनी खिदमात उनके। अभी 14 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे बाबा। कितने साल? 14 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे। दारुल इफ्ता की पूरी जिम्मेदारी आपके वालिद माजिद इमामुल मुत्तकीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खान साहब ने आपके हवाले कर दी थी। अरे बाबा 14 साल की उम्र में आपके फतवों को देखकर, जी हां 8 साल की उम्र में आपने एक फतवा लिखा था। 8 साल की उम्र में आपने एक फतवा लिखा था। इमामुल मुत्तकीन रईसुल अत्किया आपके वालिद गिरामी ने जब वो फतवा देखा, बाहर से कहीं तशरीफ लाए, फतवा देखकर तहरीर पढ़ते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। फरमाते हैं लगता है अम्मन मियां लिखा है, अम्मन मियां ने लिखा है। लिखना तो नहीं चाहिए, इतनी जसारत तो नहीं करनी चाहिए कि यह फतवा है, मगर आगे आप एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा फतवा कोई बेहतर से बेहतर मुफ्ती तो लिखकर दिखाए। एक बेहतरीन दाद है, एक बेहतरीन दाद है। बाबा जानते हैं या आला हजरत के वालिद हैं, जिंदगी में फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस वक्त 2 फकीर 2 मुफ्ती ऐसे हैं कि आंख बंद कर मैं उसका निचोड़ पेश कर रहा हूं कि मैं उनके फतवों पर, उनके अकवाल पर बिल्कुल दिलो जान से एतमाद करता हूं। जब उनकी तरफ से कोई शरई हुक्म नाफिज होता है, कोई फैसला आता है, दिलो जान उनको कबूल करता हूं कि एक मेरे वालिद माजिद जिनकी मिसाल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आला हजरत फरमाते पूरी दुनिया में मेरे वालिद गिरामी जैसा कोई मुहक्किक आलिम भी इस वक्त नहीं है कि जैसा मुफ्ती आला हजरत ने लिखा है। और एक मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि अलैह, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये 14 साल की उम्र में आला हजरत का हाल है। अहमद रजा 14 साल की उम्र में हजरत है, 18 साल की भी उम्र में हजरत है। और बचपन के जमाने में फतावा के जो हालात हैं, इफ्ता के जो मामलात आपके हवाले किए गए हैं, कभी किसी और मौके पर बुलाना, इंशाअल्लाह तफसील बताऊंगा। अब मैं 22 साल की उम्र में आपको लेके चलता हूं। जब आपकी उम्र 22 साल हो जाती है, अल्लाह अकबर, अब निस्बत की तलाश में आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप जिस नजर से आपको देखेंगे, आपको जिस पहलू से देखेंगे, बेमिसल बेमिसाल नजर आएंगे। लेकिन कदम कदम पर जिसने आपकी रहनुमाई की है, आज जिसने आपको ताजे बुलंदी अता फरमाई है, वो इश्क़ मुस्तफा है। और निस्बतों का एहतराम तो इस पूरी सदी में खुसूसन सादात कराम अगर है तो सुन ले, इमाम अहले सुन्नत जैसा प्रैक्टिकल पूरी दुनिया में नजर नहीं आता, पूरी दुनिया में नजर नहीं आता बाबा। हुजूर ताजुल फहूल के साथ मारे शरीफ तशरीफ ले गए। आपके उस्ताद भी थे साथ में, वालिद गिरामी भी है, हुज़ूर आले रसूल मारवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो अफ्ताब सबा में से मारे शरीफ की सरजमीन पर बरकाती खानका में 4-7 कुतुबों की जो बशारत कि एक गुंबद तले बरकाती नगर में पहुंचे निस्बत लेने के लिए। इमाम अहले सुन्नत क्यों जा रहे हैं मारे शरीफ में? हजरत से आला हजरत बनने जा रहे हैं, हजरत से आला हजरत बनने जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा याद रखें, किल के कुदरत के इंतखाब का नाम है। मैंने बताया था रसूलुल्लाह के मोजिज़े का नाम है, गौसे आज़म की करामत का नाम है, इमाम आज़म की फुकाहत का नाम है, इमाम शाफ़ई की हदीस दानी का नाम है, इमाम अहमद बिन हंबल की इस्तिकामत का नाम है, और गरीब नवाज की गरीब नवाजी का नाम है। इमाम अहमद, हिंदुस्तान वालों मायूस मत होना, तुम्हारे पास अताए रसूल भी है और अताए आले रसूल भी है। 22 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा मारे इराक की सरजमीन पर हजरत से आला हजरत बनने जा रहे हैं।
اب اس وقت ماریا کا نام لے کر ایک جھنجھنا یہ کہتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے. روایت نہیں، تیرا رجحان غلط ہے، تیرا جھنجھنا غلط ہے، تیری تحقیق غلط ہے. امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے صرف علم اور نسبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیضان چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج کئی قادری آ گئے، ایسے ویسے ہو گئے. اس لیے اپنی نسبتوں پر غرور مت کرنا، نسبتوں پر گھمنڈ مت کرنا. اللہ نے سیدوں کو سیادت گھمنڈ کے لیے نہیں دی ہے، تکبر کے لیے نہیں دی ہے. تو اعلیٰ حضرت گئے، بیعت ہو گئے، خلافت بھی دے دی، اجازت بھی دے دی، ساری اجازتیں بابا. اور نوری میاں سے فرمایا کہ نوری میاں، یہ مولانا عبد القادر بدائمی تاج الفحول رحمت اللہ علیہ اور یہ مولانا احمد رضا، ان کے پاس خاندان کی ساری کتابیں دکھائی جائے. یہ جس کی تصحیح کر دے اسے برقرار رکھا جائے، اور جہاں قلم چلا دے اصلاح کر لی جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدوں کے سیدوں کے اپنے دور کے باپ ہیں، سیدوں کے اپنے دور کے باپ ہیں. اس لیے اگر آج اس خانقاہ کا کوئی سید زادہ اعلیٰ حضرت پر یہ نہیں کہوں گا کہ بھونک رہا ہے، اگر کوئی سید زادہ اعلیٰ حضرت پر بکری کی طرح منمنا رہا ہے، آتی چلتے ہیں تو بکریاں بھونکتی ہے بابا، ذرا ترمیم کے ساتھ. ایک میٹھی تنقید کر رہا ہوں، میں میٹھی تنقید کر رہا ہوں. تو امام اہل سنت جب گئے ہیں تو ساری اجازتیں بھی دی. اجازتیں دینے والا اپنے زمانے کا قطب ہے، معرفت کی نگاہ دیکھیں. پھر فرماتے ہیں نوری میاں سے اپنی کتاب خاندان کی مہر لگا دی. سیدوں سمجھنے کی بات ہے. اور اے سید زادے، اپنے آپ کو برکاتی کہنے والوں، اس جملے پر غور کرو. تائید کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ صرف حمایت اور تائید نہیں کر رہا ہے، احمد رضا کے قد کو سمجھا رہا ہے کہ وہ اصلاح کرے، اسے قبول کر لینا. اتنا اعتماد ہے بابا. تو باپ کو دیکھو گے یا پوتوں کو دیکھو گے بابا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیں کہ حضور نوری میاں تھے، وہ بھی صاحب سر ہیں، وہ بھی قطب ہیں، وہ بھی قطب ہیں. لگتا ہے مستقبل کی نگاہیں، لگتا نہیں یقیناً. حضور احسن العلماء کے حوالے سے مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے زندگی میں کئی بزرگوں کو برتا ہے، کئی بزرگوں کی نالین اٹھانے کا مجھے شرف حاصل ہے، لیکن دو بزرگوں کا میں نے جو کشف دیکھا ہے اس کی مثال میں نے نہیں دیکھی. کہتے ایک مفتی اعظم مفتی عالم کا کشف اور ایک حضور احسن العلماء کا کشف. اگر کوئی سامنے چلا جاتا تھا، بیٹھتا تھا، پورا سر سے لے کے پاؤں تک اسے اسکین کر لیتے تھے. ایسے صاحب کشف بزرگ ہیں. یہ تو حضور احسن العلماء کا معاملہ. ارے وہ تو نوری میاں ہے، نوری میاں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ رضا بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. نوری میاں سے پوچھا گیا، نوری میاں نے پوچھا اپنے جد کریم حضرت آل رسول ماروی سے کہ سرکار ایک مسئلے کا حل بھی فرما دے. یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی یہ فرماتے ہیں. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بھی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو جلدی آپ بیعت نہیں کرتے بابا، جلدی بیعت کرتے نہیں. چہ جائے کہ آپ نے خلافت بھی دے دی، اجازتیں بھی دے دی، سارے
औराद व वज़ाइफ भी अता कर दिए। मामला क्या है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बरकाती खानका में आप तारीख उठा कर देखें, जब से मारेरा शरीफ में खानका बरकातिया की बुनियाद रखी गई, उस जमाने से उस दौर तक, ये मेरी नाकिस मुताले की बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई और रिवायत हो, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी, मैंने बहुत खंगाला है। वाहिद मिसाल नजर आती है कि 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा, हजरत इमाम अहमद रजा जब मारेरा में पहुंचा तो अपने वक्त के गौस हजरत आले रसूल ने और हजरत नूरी मियां ने सब पिला दिया। जब पूछा गया कि किसी को जल्दी मुरीद नहीं बनाते, आपने तो आपने तो अपने खिलाफतें भी अता फरमा दी। आले रसूल फरमाते हैं कि बेटा नूरी मियां वो और होते हैं जो मैला कुचेला कल्ब लेकर आते हैं। दिल को बादशाह बनाना पड़ता है, दिल के तार अर्श इलाही से जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अहमद रजा के दिल को जब मैंने देखा, अहमद रजा के दिल को जब मैंने देखा, कहा उसे तो एक निस्बत की जरूरत थी, उसके तार अर्श इलाही से जुड़े थे। और फिर एक आइडेंटिटी आगे बताते बाबा, ये देखो ये सादात की बोली बाबा। तो आज के जितने सादात हैं जो ईरान की चाय पीकर आए हैं, शियों की बोली बोल रहे हैं, शियों की छुपके से दावतें खा के आए हैं, वो दिन दूर नहीं, याद रखना, हम तुम्हें बेनकाब करेंगे, तुम्हारे चेहरों से इंशाअल्लाह खौल उतारेंगे। बरेली शरीफ के अजमत की कसम, चेहरों से खौल उतारेंगे। ईरान गए थे, शियों की दावतें, खुमैनी की दावतें खाकर आए हैं, मगर यहां सुन्नियत का लिबादा छोड़ने तैयार नहीं। अपनी पहचान जो है कि नहीं हम वो पार्टी में चले गए, तैयार नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जानते हैं कि वहाबी हो, देवबंदी हो, चकड़ालवी हो और अहमदी हो, जितने फिरक है बातिला है, अगर बरियक वक्त अगर हिंदुस्तान में अगर उनके ऐवान में खलबली अगर मची रहती है तो सिर्फ बरेली के नाम से मची रहती है। 14वीं सदी के इमाम अहमद रजा के नाम में आज भी वो बरकत है। कितना नवाजा है सैयदों ने, इमाम अहमद रजा को सैयदों ने कितना नवाजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने पीर खाने से आपने सनद हासिल की है। सैयदों के सैयद आले रसूल ने एक जुमला इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं कि क़यामत के दिन फिक्र थी, ये आजिज़ी है उनकी, ये इंकिसारी है उनकी, ये इमाम अहमद रजा का इकराम है। उनके तजदीदी कारनामों को आपने एक जुमले में समझा दिया है कि ये नज़ाद 22 साल नौजवान आया है, इसे हल्के में मत लेना, ये मारेरा का गुरूर है। आले रसूल सिर्फ पेशानी को नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के मिशन को मुलाहिदा फरमा रहे हैं, आपके तजदीदी कारनामों को देख रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन फिक्र थी। अब गुजरात की सरजमीन पर तशरीफ ले चले। 2 दिन पहले उस खानका में गया था और अक्सर जाता हूं तो मेरी हाजिरी वहां पर होती है, उस दरबार में अक्सर मेरी हाजिरी होती है। सज्जादा नशीन वहां के बदू बापू, अल्लाह उनको सलामत रखे, बुजुर्ग आदमी है, बहुत मेहमान नवाज हैं, नजीबुत तरफैन है, अल्लाह अकबर। कलारिया शरीफ एक छोटा सा जंगल में सैयदों का गांव है, सैयदों की बस्ती है, जंगल में मंगल है। बखुदा कहता हूं आप जाएंगे तो वहां से निकलने का दिल नहीं करेगा बाबा। आला हजरत की खुशबुएं उस दरबार से फूटती है बाबा। कलारिया शरीफ में नजीबुत तरफैन शहीनशाह काठेवाड़, जो अपने जमाने का कुतुब है, हसनी भी है और हुसैनी भी है, हसनी भी है और हुसैनी भी है, इस्लाम की तबलीग के लिए
آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائیں. کاٹھیوار کی سرزمین پر جو اسلام پھیلا ہے اس میں بنیادی کردار آپ کا ہے. بہت بڑے بزرگ, آپ کو شہنشاہ کاٹھیوار کہا جاتا ہے. بخاری شریف پڑھا رہے آپ. بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ حدیثیں آئی. سیکرٹری صاحب وہابی لکھتے اپنی کتاب میں معاذ اللہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں. ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے یہ حلوے مانڈی کا اختلاف نہیں بابا, فاتحہ کا کوئی بڑا معاملہ, یہ اصل بنیادی جو اختلافات ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں, معاذ اللہ حضور کا علم شیطان کی طرح, معاذ اللہ رب العالمین. اب آپ دیکھیں کہ شہنشاہ کاٹھیوار اللہ کا ولی جب بخاری پڑھا رہا ہے, بخاری پڑھاتے پڑھاتے آپ صاحب کشف بزرگ ہیں, آپ صاحب کرامات جلیلہ ہیں, آپ کے اوپر کشف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, چہرہ دگرگوں ہو جاتا ہے. طلبہ با ادب, اور جانتے حضرت کی بارگاہ میں جتنے طلبہ بیٹھے اللہ اکبر, ہر ایک ولایت کے مقام پر فائز ہے. اللہ اکبر, ولایت کے مقام پر فائز ہے. ادب سے بیٹھ گئے, جانتے ہیں کہ سید زادہ ہے, جانتے رسول کی آل ہے, جانتے ہیں کہ حسین کا بیٹا ہے, کربلا والے کا بیٹا ہے, ضرور کچھ معاملہ ہوگا. کشف کی حالت ختم ہوئی, اب دیکھا کہ حضرت مسکرا رہے ہیں, حضرت کے چہرے پر مسکان ہے. مسکان رکی تو طلباء نے ادب سے پوچھا کہ حضور والا بخاری شریف پڑھا رہے تھے, ایسی کیفیت تو ہم نے نہیں دیکھی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت جواب دیتے ہیں, بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے علم غیب مصطفیٰ کی جب بحث چھڑی, دلائل دے رہا تھا کہ ہاں حضور علم غیب جانتے ہیں, ہاں حضور کو اللہ نے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام اہل سنت یہی تو ترجمانی کرتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم پہ کروڑوں درود. کہتے ہیں جب میں پڑھا رہا تھا کشف کی کیفیت طاری ہوئی. 170 سال پہلے اعلیٰ حضرت کی ولادت سے کتنے پہلے کا واقعہ یہ؟ 170 سال. کشف کی کیفیت طاری ہوئی, مسرور تھا, خوش تھا. 2 کشف ہوئے. پہلے کشف میں فرماتے ہیں کہ مغموم تھا, میں بالکل پریشان تھا, بولے تکلیف میں, چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے. اور دوسری مرتبہ جب کشف طاری ہوا, وہی کیفیت وہی حالت, اس کے بعد مسکرانے لگے. کہ دونوں کی وجوہات سرکار بیان فرمائے. شہنشاہ کاٹھیوار جو سیدوں کا سید ہے, ہاں وہ حسنی بھی ہے, وہ حسینی بھی ہے. یہ سننا, یہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے, اور اپنے دور میں اپنے علاقے کا شہنشاہ ولایت بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے شاگردو, معاملہ یہ ہے کہ جب بخاری پڑھا رہا تھا کشف طاری ہوا, مجھ پر پہلے کشف میں طلبہ نے اصرار کیا, وجہ کیا ہے؟ کہا بتایا گیا کہ آج تو علم غیب مصطفیٰ کا منکر کوئی فرقہ موجود نہیں ہے, لیکن ہندوستان کی سرزمین پر, جی ہاں اسی ہندوستان کی سرزمین پر 170 سال بعد, 170 سال کے بعد ایک فرقہ وجود میں آنے والا ہے جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا, جو نبی کے علم غیب پر حملہ کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اسی فکر میں دامنگیر تھا, پریشان تھا, تکلیف کے آثار چہرے پر اسی وجہ سے تھے کہ میرے مصطفیٰ پر, نبیوں کے امام پر, جب انہی کا کلمہ پڑھنے والے علم غیب پر حملہ کریں گے, علم غیب کا انکار کریں گے, جانوروں سے تشبیہ دیں گے, تو اس وقت جواب کون دے گا؟ اے کاش میں اس وقت رہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا کشف ہوا. کئی پہلو تھے, وقت نکلا جا رہا ہے, میں مبشرات سنا رہا ہوں صرف آپ کو. مبشرات کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں دوسرے کشف میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ طلبہ نے جب اصرار کیا, مریدوں نے جب اصرار کیا, تو فرماتے ہیں کہ سنو, اب فکر دامنگیر تھی ختم ہو گئی. کہا کیوں؟ اللہ نے وہ چہرہ بتا دیا ہے کہ ہندوستان میں جب ناموس رسالت پر حملہ ہوگا, نبی کو جب بے دست و پا بتایا جائے گا,
نبی کے اختیار کا جب انکار کیا جائے گا، نبی کی ذات پر پلٹ پلٹ کر حملہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی نائب کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طلباء نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا کہ حضور جب یہاں تک بتا دیا ہے تو نام بھی بتا دو بابا، کام تو جب بتا دیا، کام کبھی بھی دھیان میں رکھنا، اعلیٰ حضرت کا کام اور نام سمجھنے کے لیے ان کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے بابا، کسی کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے۔ شخصیت کا تعارف کرنے اور کرانے کے لیے براہ راست ملاقات، سلیم ناتھ خان صاحب مقبولی سے براہ راست آپ ملتے جلتے ڈائریکٹ آپ تعارف اپنا ان کا لے سکتے ہیں۔ جب آپ ان سے ملنا جلنا آپ کا نہیں ہے تو پھر تعارف ہو سکتا ہے کسی سالس کی ضرورت پڑے، کسی رابع کی ضرورت پڑے، خامس کی ضرورت پڑے۔ یاد رکھنا، امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے خصوصاً وہ طبقہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کر رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا انکار کرنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرے کا انکار کرنے والوں، اعلیٰ حضرت نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تمہاری زمینیں چھینی ہے؟ تمہاری پراپرٹی غصب کی ہے؟ پیسہ لیا ہے تمہارا؟ ارے اعلیٰ حضرت کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور تو صرف یہی تھا جو زندگی بھر پیغام دیتے رہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ اور کس امام کے اوپر آواز اٹھا رہے ہو؟ وہ جو سیدوں کا پروردہ ہے، جو آل رسول کی بھی عطا ہے، جو غوث اعظم کی بھی عطا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ کا اپنے دور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کہ حضور جب کام بتا دیا، فتنہ بھی بتا دیا، کون سا فتنہ؟ کا فتنہ وہابیت، فتنہ وہابیت کا ٹھکائی کون کرے گا؟ کا 14ویں صدی کا مجدد بن کر آئے گا اور وہ رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے گا، اس کا نام امام احمد رضا ہوگا۔ یہ مبشرات کا سلسلہ میں بتا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے امام صاحب نے بتایا تھا کہ عوام آج عوام ہے، یہ گفتگو علماء کے لیے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر علماء کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہوتی تو میں امام احمد رضا کے فقہی اور آپ کے فقہی مسائل پر گفتگو کرتا، آپ کی حدیث دانی پر گفتگو کرتا۔ جی ہاں، میرے امام احمد رضا پر جب مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری پتھر پر تو 12 چشمے جاری ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَ عَيْنًا، لیکن میرے امام احمد رضا پر جب مصطفیٰ کا کرم ہوا تو فتاوی رضویہ کی 12 جلدیں، اور وہ بھی تنے تنہا۔ مسلمانوں، ہندوستان میں مسلمانوں میں صدیوں، ان صدیوں میں اعلیٰ حضرت سے لے کر اب تک صرف ایک واحد ذات ایسی ہے جو مظلوم ہے۔ ہاں، علی گڑھ کے وائس چانسلر علامہ ضیاء الدین نے جب امام احمد رضا کا مطالعہ کیا، میں علی گڑھ کے وائس چانسلر کی بات کر رہا ہوں، جواب میں لکھتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا کو دل کھول کر پڑھا ہے، خدا کی قسم یہ واحد وہ شخص ہے جو ہندوستان میں نوبل پرائز کا حقدار ہے، مگر امام کو اس کی ضرورت نہیں بابا۔ امام احمد رضا کو نان پارا کے والی نے کہا تھا کہ احمد رضا تمہارے شاعری کی طوطی بول رہی ہے۔ جی ہاں، وہ صحبان الہند بھی ہے اور وہ حسان الہند بھی ہے، اور یہ لقب اعلیٰ حضرت کے علاوہ بابا اس دور میں کسی کو زیب نہیں دیتا بابا۔ یہ القابات کی فرما رہے اہل سنت میں
اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ انگلی کٹا کر شہید ہونا چاہتے ہیں، اللہ اس جذبے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امام احمد رضا کے جذبہ صادق کو سلام، ان کے جذبہ صادق کو سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت کے بارے میں لکھا ہے کہ نانپارہ کے جب جو ہے والی نے کہا تھا، بہت اچھی شاعری کرتے ہو بابا، تھوڑا ہمارے شان میں بھی کچھ لکھو۔ اعلیٰ حضرت سے اس نے، جماعت رضا مصطفیٰ والے ہیں تو سن لے، امام احمد رضا غصے میں نہیں آئے، سنی گالی نہیں دیتا بابا، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ میرے امام نے گالیوں کا جواب، جانتے ہیں روزانہ 500 فتوے لکھتے تھے بابا، ایک فتوہ لکھنا آج کل بھاری ہو جاتا ہے، دارالفتہ کا حال یہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ کم سے کم 500 فتوے، عربی میں، فارسی میں، عجم سے، عرب سے، دنیا کے کئی ممالک سے، بیک وقت مفتیان کرام کی ٹیم بیٹھی بھی ہے۔ حضرت مفتی اعظم کو آپ نے امین الفتویٰ بنایا ہے، مفتیان کرام کی باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو بیٹھی ہے، سوال ایک سوال سنا رہے ہیں، سوال روکنے کے بعد کہتے ہیں صدر شریعہ جواب لکھو، امجد علی جواب لکھو، مصطفیٰ رضا جواب لکھو، حشمت علی جواب لکھو، حشمت علی جواب لکھو۔ سب کے سوالات کے جوابات بیک وقت، اور ایک لائن ادھر کی ادھر نہیں، بیک وقت، برملا بیک وقت۔ اور ہمارا ایک سوال بار بار پڑھنا پڑے، امام احمد رضا کے حافظے کا یہ عالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو ممتاز ہوتا ہے اس کا بچپن بھی ممتاز ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی ممتاز ہوتی ہے، اس کا قوت حافظہ بھی ممتاز ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے بابا، اور سیدوں امام احمد رضا صرف پیدا نہیں ہوا ہے، کن کے قدرت نے انہیں خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و با سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا نعرہ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسبا کہنے لگے۔ یا اعلیٰ حضرت کے دور کا جو میں نے نقشہ کھینچا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، میں اختتامیہ کے لیے آیا ہوں بابا، تقریر کا علماء ہے، کوئی کتاب لکھتے ہیں نا بابا تو اس میں 3 چیپٹر بہت بنیادی ہوتے ہیں، ایک تو تمہید، اور ایک نفس عنوان، اور ایک اختتامیہ۔ ایک مصنف بننے کے لیے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو میں اختتامیہ ہوں اس جلسے کا، لیکن خیر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر ایک جملہ بھی بولنے بابا ہم کو مل جائے، علی عینی و راسی وعلی قلبی، ہم سیدوں کے لیے سعادتیں ہیں، ہم سیدوں کے لیے سعادتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شہنشاہ کاٹھیوار سے پوچھا گیا کہ حضور کام تو بتا دیا، نام بتائیں، بتایا 14ویں صدی کا مجدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبشرات ہیں کہ ابھی امام احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اور 170 سال پہلے ایک سید زادہ ان کی مجددیت اور ان کے کارنامے کا ڈنکا بجا رہا ہے، اعلان سیدوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان ڈھونگی سیدوں کو مت دیکھنا جو رضا پر یا مسلک رضا پر میاں میاں کرتے ہیں بابا، آل رسول کو دیکھنا بابا، نوری میاں کو دیکھنا بابا، ایک لمبی فہرست ہے سادات کرام کی۔ ارے میاں جو زندگی پر یہ کہتا رہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بابا اعلیٰ حضرت پریکٹیکل تھے، زبانی نہیں تھے بابا، اعلیٰ حضرت پریکٹیکل تھے، ایک دم 100% سونا، گولڈ تھا، گولڈ۔ یہ بلکہ ہندوستان میں اس دور میں اگر سیدوں کو ان کی سیادت
اور عوام کے دلوں میں اگر سیدوں کا جذبہ کسی نے احترام کا ادب کا، تو میں نے 2 جملے کہے تھے نا وہ کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ موجود ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم مبارک سے 1400 سے زائد جو کتابیں کم و بیش 150 علوم و فنون پر آپ نے تحریر فرمائی ہے، اے سنی مسلمان، اے بھارت کے سید زادے، اے رسول کی آل، تنگ نظری چھوڑ دے، تنگ نظری چھوڑ دے، اور امام احمد رضا کو کسی سالس کے ذریعے نہیں، ان کی تحریروں کے ذریعے سمجھ، تجھے پتا چلے گا کہ جس امام نے تیرے نانا کی عظمت پر پہرا دیتے دیتے حضور صدر شریعہ علیہ رحمٰن اور دیگروں نے کبھی عرض کیا تھا کہ حضور قلم کی کچھ سختی اگر کم ہو جائے، چڑھتے بوالا ایسے ڈستے، آج آپ کو معلوم ہے کہ عشق محبت کا جو نعرہ لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت اسی عشق کے حوالے سے فرماتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی اپنے باپ دادا کی عظمتوں پر پہرا نہیں دیا، ارے وہ شیش محل کے راجہ ہیں، ٹھکرا کر آئے ہیں، ٹھوکر مار کر آئے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کو کوئی معاذ اللہ چندہ خور مولوی مت سمجھنا، ارے وہ شیش محل کا رئیس ہے، سرکار کی قدموں پر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جتنی مخالفت اس دور میں اعلیٰ حضرت کی ہوئی اور ہوتی ہے نا بابا، جتنی گالیاں بد مذہب بد دین، اتنی گالیاں ہندوستان میں کسی بزرگ نے نہیں کھائی بابا، کسی بزرگ نے، اور جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بھی دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کی توہین ہو رہی ہے، غریب نواز کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، امیر معاویہ کی توہین ہو رہی ہے، حضرت ابو سفیان کی توہین ہو رہی ہے، حضرت ہندہ کی توہین ہو رہی ہے، حضرت صحابہ کو معاذ اللہ نبی کے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کشتی لڑانے پر اٹھے ہوئے یہ ہندوستان کے اپنے آپ کو سید زادے کہنے والے، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر ایران کی چائے نے تمہیں مدہوش نہیں کیا ہے تو اور 2-2 4-4 کے انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو حل کریں۔ صحابہ کی توہینیں، اولیاء کی توہینیں، گالیاں جواب کون دیتے رہے؟ اعلیٰ حضرت دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک جملہ جو ہے فتاوی رضویہ میں علماء کے لیے، ایک جملہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اس وقت میں نے کئی مفتیان کرام کے فتوے دیکھے ہیں، کسی مفتی کے فتوے میں نے وہ جملہ نہیں دیکھا بابا، کسی مفتی کے فتوے میں، اور ایک جگہ نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں بار بار لکھا ہے آپ نے۔ ہندوستان میں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننے کے لیے بابا ان کے پیٹ میں مروڑ آتی ہے نا بابا، یہ اعلیٰ حضرت کو آج بد مذہب کیوں؟ سنو، فرماتے ہیں کہ وہابی بدتر از پولو براز، یہ جملہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں، یہی وجہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، دیوبند ہو، تھانہ بھون ہو، یا رافضیوں کے قلعے ہو، آج بھی ان پہ زلزلہ طاری ہے کہ احمد رضا تو دنیا سے چلا گیا ہے لیکن فتاوی رضویہ چھوڑ کر گیا ہے، الدولۃ المکیہ چھوڑ کر گیا ہے، صحابہ کے پیمانے چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں ہمارے چہروں کو کوئی بے نقاب کرنے والا ہے، یہ بابا ہے،
کہ چوری سب ادھر سے پکڑی جائے گی بابا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں آپ تشریف لائے. جیل میں ڈالا گیا آپ کو خلق قرآن کے مسئلے پر کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے بابا. قرآن مخلوق ہے یا خلق قرآن کے مسئلے میں ابتلا آزمائش. جیل میں گئے, 1000 کوڑے لگائے گئے. کتنے آپ کو؟ اور برسوں تک فتویٰ دینے پر پابندی تھی کہ احمد بن حنبل اپنے گھر میں قید اور فتویٰ نہیں دیں گے, کسی کو مسئلہ نہیں بتائیں گے. ایک طالب علم آپ کے انوکھے ہیں جو سوالی بن کر, بھکاری بن کر آپ کی بارگاہ میں روز آتے تھے اور محدث بن کر چلے گئے تھے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنیں آپ کہ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے, جانتے اس کوڑے کی حقیقت کیا تھی؟ کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا وہ چنگھاڑتا تھا. اللہ اکبر, 1000 کوڑے. خلق قرآن کو فتنہ جب آیا, ڈٹ کر رہے, استقامت کے ساتھ رہے. امام احمد بن حنبل کو جب جیل سے نکالا جا رہا تھا, ایک چور بغداد کا نامی گرامی چور تھا, بہت ہی بالکل ہٹا کٹا چور تھا. اس نے دیکھا امام احمد بن حنبل کو, ادب سے اس کی گردن خم ہوگی. چور تھا وہاں, لیکن ایمان کا چور نہیں تھا بابا. اب تو چوری بھی بے ایمانی کے ساتھ کی جا رہی بابا. چوری کرنے کا اتنا ہی شوق تھا, پہلے کے چوروں میں بھی آداب تھے, ضرورت پر ہی چوری کرتے تھے. اب تو یہ کہ نہیں برکاتی ہیں, نہیں قادری ہیں, نہیں رفائی ہیں, اور ڈاکے ڈال رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر. باپ داداؤں کی زندگیاں گزر گئی جو مقبولان بارگاہ الہی تھے, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے لگاتے, اور انہیں تکلیف ہے. یہ چرن ہے, چرن, یہ لالی پاپ ہے, یہ ایران کی چائے ہے. دھوکے میں مت آنا سنی مسلمانوں. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیں. مسلک کا نعرہ آج کیوں ضروری ہے؟ میں دلائل کے انبار قائم کرنے والا تھا آج, لیکن اختتامیہ بن کر آیا ہوں. 2 جملے سن لیجئے گا. نشتر جو لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا, نشتر جو لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا. سنیں, امام احمد بن حنبل کو چور آ کے ادب سے سلام کرتا ہے. کہ حضور امام احمد بن حنبل, کہ جی. کہ سرکار, میں نے دیکھا ہے آپ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے کہ قرآن کو مخلوق کہے, آپ استقامت کے ساتھ ہیں. کہ ایک عریضہ ہے. کہ کیا بات ہے؟ میرا خیر کا کس لیے آیا, بتا کیا بات ہے؟ کہ حضور میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں. بولے کوئی رئیس ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے. بڑے بڑے ہاتھ مارے, بڑے بڑے سامان جو ہے پل بھر میں نے صاف کیے ہیں, اور اتنے کوڑے مارے ہیں, اتنے کوڑے مارے ہیں, کئی طرح کی سزائیں مجھے دے چکے ہیں کہ میں چوری قبول کر لوں. لیکن حضور میں نے چوری قبول نہیں کی کہ میں چور نہیں ہوں. حالانکہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ امام وقت اگر صداقت کا چہرہ, صداقت کا نور بغداد کی سرزمین پر کسی پیشانی میں نے دیکھا ہے تو آپ کی ذات ہے. یہ حکومت لٹیروں کی حکومت ہے. آپ سچے, آپ امام ہیں, آپ کے کاندھوں پر امت کا بوجھ ہے. اے امام, اگر آپ نے خلق قرآن کے مسئلے پر سلنڈر کر دیا, اپنے آپ کو کہہ دیا میں نے گھوڑے کھائے, پھسلا نہیں. اگر میں پھسلتا اکیلا مارا جاتا, لیکن امام پوری امت کا بوجھ آج آپ پر ہے. صرف عراق نہیں, مکہ, مدینہ, مصر, حجاز, ہندوستان, افغانستان, پاکستان, پوری دنیا کا مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اے امام احمد بن حنبل, اگر آپ نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا تو آپ ہی نہیں, آپ کے ساتھ پوری امت پھسل جائے گی. اس لیے استقامت کے ساتھ رہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں زندگی میں مجھے اس چور نے جو سبق سکھایا ہے, استقامت کا جو درس میں نے حاصل کیا ہے, اس چور کے اللہ اکبر دل صادق تھا, پیر کے فزیزان ملت اسلامیہ. امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا, حکومت بدل جاتی ہے,
فتنہ جب سرکوبی حد سے بڑھ جاتا ہے، سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی اب رجال غیب کو کھڑا کر دیتا ہے، بندگان خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، امام احمد بن حنبل جیل سے باہر نکلتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ پورے عراق میں، کیونکہ خلق قرآن کے مسئلے پر قرآن کو مخلوق کہنے والے بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج وہابی حنفی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شافعی دیوبندی وہابی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی ہاں محمد ہمارے رسول ہیں، اور کچھ نیم رافضی جو ایران کی چائے پی کر مدہوش ہو گئے وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہ اسے چھوڑنے تیار ہے نہ اس کا کھل کے اظہار کرنے کے لیے تیار ہے، آتمائے بے چین ہے، وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے احمدی ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قادیانی بھی بعض وقت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چکرالوی معتزلی جتنے فرقہ ہے باطلہ ہے سب بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا، کہ حضور ہمارے غلام، استغفر اللہ، حضور ہمارے آقا وہ کہتے ہیں اور ہم ان کے غلام، ہم ان کے کیا ہیں غلام، آخر حق اور باطل کو پہچانو گے کیسے بابا؟ پہچانو گے کیسے؟ تو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں پوچھا گیا کہ سنی کون؟ سنو اس زمانے میں یہ سوال اٹھا تھا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہ سنی کون؟ اس دور کے علماء نے یہ نہیں کہا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ سنی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے وہ سنی ہے، جو نبی پر درود و سلام پڑھے وہ سنی ہے، جو نمازیں پڑھے وہ سنی مسلمان ہے۔ پوچھا گیا سنی کیسے پہچانے؟ بتایا گیا کہ جس کے دل میں احمد ابن حنبل کی محبت ہوگی وہ سنی ہوگا، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اپنے دور میں خط و باطل کے درمیان خط امتیاز پہ کھینچ دیا اور حق کی پہچان بن گئے۔ 14ویں صدی میں اسی طرح سے امام احمد رضا نے سارے باطل فرقوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ہے بابا، ایک خط کھینچ دیا ہے بابا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ماری تھی، اپنی عصا ماری تھی، قرآن میں اس عصا کا ترجمہ ہے، ترجمانی ہے، پار ہونے والے پار ہو گئے۔ امام احمد رضا نے اپنے خط سے، اپنے قلم سے وہ بالکل ایسے ہی خط کھینچ دیا ہے اور حق اور باطل کی پہچان بتا دی بابا۔ تو اعلیٰ حضرت مسلک، اعلیٰ مسلک کا معنی ہوتا ہے رستہ بابا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہابی بھی بولتا ہے غوث پاک کو ہم مانتے ہیں، دیوبندی بھی بولتا ہے غریب نواز کو ہم مانتے ہیں، اگرچہ اندر پھر بعد میں بورڈ تو یہی لکھا ہوا ہے ان کا دروازے پہ بورڈ، ہم غوث سے نفرت کرتے نہیں کہہ سکتا، غریب نواز سے نفرت کرتے نہیں کہہ سکتا۔ ہر باطل فرقے والا کہتا ہے ہمیں غوث سے پیار ہے، ہمیں احمد کبیر رفاعی سے پیار ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، ہم ان کے دشمن نہیں، ہم نبیوں کی اور نبی کی محبت کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، ایسا بولتے بابا وہ لوگ بھی۔ پہچان کیسے ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ امام احمد رضا کو تنہا مت سمجھنا، خصوصاً سادات کرام، اپنے سیادت کی خبر لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ سنو، امام احمد رضا تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سنے، امام احمد رضا نے کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے یہ گنگنایا تھا، سبحان اللہ، حضور نے آپ کو عطا فرما دیا۔ بابا شیر ذہن سے اتر گیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ترجمانی ہو سکتی ہے اس کی بھی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یاد رکھنا، امام احمد رضا حضرت احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنانے والے سادات ہیں، وہ بریلی کا تاجدار جو سیدوں کے ماتھے کا جھومر بنایا ہے، بھونا ہوا ہے،
اسے جھومر بنانے والا کوئی معمولی مولوی نہیں ہے، بس اسے سیدوں کے سر کا تاج اور امت کے لیے اعلیٰ حضرت بنانے والے سادات کرام کے سرخیر ہے۔ کئی کاٹھے مار کا رسول اللہ کا شہزادہ ہے، کئی ماریرا کا شہزادہ ہے، کبھی مکہ کا شہزادہ ہے، کوئی مدینے کا سیدزادہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ امام کے قبر انور سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، امام احمد رضا اپنی برکاتیت پر اتنے نازا ہے، اپنی قادریت پر اتنے نازا ہے کہ زبان حال سے آپ تربت اعلیٰ حضرت پر کھڑے ہو جائے۔ آج بھی یہ آواز آتی ہے کہ ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یتیم تھوڑی ہوں بابا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے نسب کی ڈھولکی کبھی نہیں بجائے بابا، اپنی ڈھول کا تصور ہی نہیں بابا بریلی شریف میں، تصور ہی نہیں بابا۔ وہاں ڈھول کا تصور نہیں ہے، وہاں نعتوں کا تصور ہے، وہاں ادب و احترام بتایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے، زندگی کا ادب ملے گا، احترام ملے گا، پیار ملے گا۔ آپ کی تربت انور سے آج بھی آواز آتی ہے، ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے شجرے پر للکارنے والوں سنو، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا سیدوں کا پروردہ ہے، آپ کا شجرے طریقت سیدوں سے ملتا ہے بابا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا باادب بنائے، عرص رضا کی منتظمین کو، امام صاحب کو، تمام لوگوں کے لیے جو ہے مبارکباد ہے۔ بہت عجیب دور آیا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں پر بابا باہر پلیٹیں لگانا شروع کر دو، اب وقت آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام کی پلیٹیں بابا لگا دو بابا، اب تو وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ چند باتیں کی بابا، میں نکلوں گا فوراً، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں اختتامیہ تھا، کبھی عنوان کے لیے مضمون کے لیے بلائیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے وہ گوشے انشاءاللہ کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر دنیا اعلیٰ حضرت اعلیٰ بابا جس نے بھی دیکھا ٹوپیاں گر گئی بابا اچھو کے سروں سے، اچھو کے سروں سے کوئی ماں ناپ نہیں سکا بابا، کوئی ناپ نہیں سکا۔ تو کبھی انشاءاللہ حاضری خدمت رہوں گا، گرچہ اختتامیہ تھا لیکن میرے لیے باعث برکت ہے۔ امام صاحب کا، آپ تماموں کا، منتظمین کا، ہمارے جو متولی صاحب ہیں ان کا بھی مشکور ہوں میں۔ پاشا صاحب کی دعوت پر میرا آنا ہوا، میں دور دراز جاتا نہیں ہوں سفر کے لیے، بس ان کی محبتیں تھی، اصرار تھا، کچھ زبان دیتی تھی پھر پھسل گئی تھی، سجدے سہو کرنے کے لیے آ گیا میں، ورنہ مصروف بہت ہوتا ہوں بابا، جلدی کہیں جاتا نہیں ہوں، دور جاتا نہیں ہوں بابا، وقت بہت زیادہ کم ہے، درسگاہ میں بھی پڑھانا رہتا ہے۔ تو پاشا صاحب کی طفیلی ہے ہمارے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اعلیٰ حضرت کے مشن پر جتنے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، جماعت رضا مصطفیٰ والے ہوں یا کوئی اور، متحد رہو، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اپنے آپ پہلے یہ جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، دوسرا کہ وسعت قلبی کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کریں، بدگمانی نہ کریں۔ جماعت رضا مصطفیٰ ہو یا جتنی اہل سنت کی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کو برداشت کریں، اچھا گمان رکھیں، علماء کا احترام کریں، مشورہ لیں، آگے بڑھیں، متحد ہو کر اس علاقے میں آپ کام کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ حضرت مولا علی سے ایک موقع پر حضور نے جنگ خیبر جب فتح کرنے جا رہے تھے نا، مولا علی اسے اکڑ کے جا رہے تھے تلوار لے کے، حضور نے آواز دی پیچھے سے، بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو، تو کہا علی لبیک و صادق یا رسول اللہ، کہا علی کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ حملہ کر دوں گا جا کے سیدھے، ناموس رسالت پر جو ہے جنہوں نے، کہتے علی نہیں، پہلے اسلام پیش کرو، حملہ بعد میں پہلے اسلام پیش کرو۔ علی یاد رکھنا یہ جملہ، یہ مبلغین دین کا کام کرنے علماء کی خدمت میں تو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، وقت عجیب ہے،
ہم تو گنہگار ہیں بابا سیاہ کار، لیکن ایک بات ہے، مولا علی کو حضور نے فرمایا تھا کہ علی یاد رکھنا، اگر خیبر میں ایک آدمی بھی تمہاری دعوت پر لبیک کہے اور ایمان لائے، علی ذوالفقار حیدری کو سائیڈ میں رکھو، دنیا جہاں کی دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خیبر کا وہ پہلو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں ذرا صبر رکھنا اپنے آپ کو، اللہ توفیق دے اور گفتگو قبول فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔